بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد ملک یوٹیوب چینل۔ آج جی ہم جا رہے ہیں محفل پہ۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ میری طرف سے سب دوستوں کو 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے جلوس جو نکل رہے ہیں اپنی مسجد سے، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں تو آپ کو عالم مولوی جی ہم جا رہے ہیں جلوس میں، آپ جلوس کے مناظر دکھاتے ہیں قریب سے۔ میرے خیال سے ابھی نکلنے والا ہوگا مسجد۔ ماشاءاللہ بحضور سرور کونین میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ننھے ثنا خان بلاچ کیانی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ان کی آواز میں، سوز و گداز میں اور حضور کی محبت میں مزید برکت ودیعت فرمائے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر جتنے بھی بزرگ احباب سرکار کی محفل کے اندر آئے، میں اور آپ تو کچھ نہیں دے سکتے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جن کی محفل میں آئے ہیں سرکار سب کو جانتے ہیں۔ جس نیت سے آئے ہیں، جس ارادے سے آئے ہیں، سرکار کی بارگاہ کے اندر جب آپ گھر سے نکلے ہیں تو آپ کا محفل کے اندر آنا مقبول ہو گیا۔ یہ عام محفل نہیں ہے، یہ عام مجلس نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر کسی کو نہیں اپنے نبی کا پیار عطا فرماتا، میرا رب چن چن کر اپنے نبی کا پیار عطا فرماتا ہے۔ اٹھ میرے نبی سے پیار کر۔ تو ہر بندے کو یہ خیرات نہیں ملتی ہے۔ تو حضرات ذی وقار اور جس طرح قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے، جن سے تمہیں چاہیے، جن کے تم تلوے چاٹتے ہو اور جن کی تم چاپلوسیاں نوٹوں کے لیے، پیسوں کے لیے کرتے ہو۔ سرکار کی محبت کوئی ایسی چیز نہیں جو پیسوں سے خریدی جائے یا پیسوں سے مل جائے۔ چھوٹے سے بچہ ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، آپ کو کسی نے کچھ پیسے دیے کہ آؤ سرکار کی محفل کے اندر، یہ سرکار نے خود بلایا ہے۔ بلانے والے آمنہ کے لال ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہ تھوڑے نہ سمجھے، سرکار کی بارگاہ کے اندر یہ بہت زیادہ ہے۔ بس محبت کی بات ہے، اپنے عشق کی بات ہے، جسے اللہ کی ذات اپنے نبی کے پیار کے لیے چن لیتی ہے۔ اس دنیا کی نعمتیں بھی اس کے پاؤں کے اندر، آخرت کی نعمتیں بھی اس کے پاؤں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو حضرات ذی وقار مختصر حاضری کے لیے راجہ حماد حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ جناب راجہ حماد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر، چھوڑ فکر، چھوڑ فکر دنیا کی، اور چھوڑ فکر دنیا
میرے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور صرف ساری دنیا میں بے باقی وہ گلیاں ہیں، اور جس جگہ پہ موج جیسے، جس جگہ پر موج جیسے کوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پر موج جیسے کوٹے سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکری، چھوڑ فکری، چھوڑ فکری دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ حافظ ناموس رسالت، والد شہید ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت جناب محترم راجہ زاہد عقیل صاحب، رہنما طریق لبیک پاکستان، محترم المقام جناب چودھری خرم صاحب، رہنما طریق لبیک پاکستان، پیکر اخلاص و محبت جناب محمد نواز رضوی صاحب، رہنما طریق لبیک پاکستان، اور جتنے بھی سادات علماء خطباء ثناخانان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، جتنے بھی حضور علیہ السلام کے غلام اب تشریف لائے، میں سب کا نام لینے سے قاصر ہوں، لیکن میں سب کے ناموں کو، سب کی عزتوں کو، سب کی عظمتوں کو، سب کی پگڑیوں کو حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے ساتھ لگے ہوئے خاک نور پر نثار کرتا ہوں، اس لیے کہ ہماری یہ ساری عزتیں حضور علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ، یہ ہمارا سارا وقار تاجدار ختم نبوت کی نوکری کا صدقہ، یہ ہماری تمام عزتیں، عظمتیں، وقار، یہ ہمارا جمال، یہ جناب ہمارے چہرے، یہ سب حضور علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ یہاں تو صدیق اکبر کی صدا یہی ہے، فاروق اعظم کی صدا یہی ہے، عثمان غنی کی صدا یہی ہے، میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ خاطر شکن شاہ زمن ابو الحسن کی صدائے دل نواز یہی ہے۔ یہاں بلال کوڑے کھا کر یہی کہتے ہیں، حسین نوکے کی نیز پر، نیزے کی نوک پر یہی درس دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہی سبق دیا ہے، تاجدار گولڑا نے یہی درس دیا ہے، اور امیر المجاہدین نے یہی راز بتایا ہے، اور اس راز سے پردہ اٹھایا ہے، اور یہ نقطہ ہمیں سمجھایا ہے کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، ارے آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا، کونین میں سارے بولیں بھائی، سارے بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں، آج تو دن ہی حضور کا ہے، حضور کی آمد کے صدقے سے یہ ہاتھ ہمیں ملے ہیں، یہ زبانیں ہمیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں، سارے بولیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے، یہ حضور کے صدقے سے ہے، یہ ہماری یہ جوانیاں، یہ ہمارا جناب یہ ہاتھ، تو جتنا کچھ بھی جو نعمت بھی اللہ نے ہمیں دی ہے اپنے محبوب کے صدقے سے دی ہے۔ مالک کائنات فرماتا لولاک لما خلقت الدنیا وما فیہا، فرمایا اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا نا تو میں دنیا کی کسی چیز کو بھی نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، فرمایا میں آسمانوں کو بھی نہ بناتا۔ فرمایا لولاک لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا نبی مرسلا، فرمایا اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا، نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمانوں کو بناتا، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ ہی جناب یہ میں چاند سورج ستاروں کو بناتا، نہ ہی میں مشرق و مغرب شمال جنوب کی یہ وسعتوں کو بناتا، نہ ہی جناب یہ چرند و پرند ہوتے، نہ یہ حیوانات و نباتات ہوتے، نہ ہی جناب یہ درخت ہوتے، یہ شجر و حجر، یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کے صدقے سے۔ فرمایا اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا نا، کسی نبی کو بھی نہ بناتا، کسی رسول کو بھی نہ بناتا، کسی فرشتے کو بھی نہ بناتا۔ اور یہاں تک کہ مالک کائنات نے اپنا کلام ختم نہیں کیا بلکہ فرمایا لولاک لما ظہرت الربوبیہ، میں اگر اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو رب بھی اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ
یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اس طرح نہیں اللہ نے بھلیو ربیع الاول جی نعرہ لازم بغیر سپیکر سے نعرہ لازم ہے کیڑی گل ہوئی بھائی 12 ربیع الاول کا دیہڑا ہے جی 23 دیہڑا بھی بندہ حضور نہ ذکر نہ کرا ہے جی حضور اس بندہ ہاتھ نہ چاہے میں گل کرنا نہ ہے کہ صحابہ حضور اس نہ تلواراں چاہیے اساں کی جلا حضور نہ چاہ کم از کم ہاتھ اساں کی چاہنے چاہیے ہیں جی ہاتھ ذرا کیاں کھڑے کرو تاجدار ختم نبوت آواز بھی نال پڑھ رہی تاجدار ختم نبوت ہاں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور ورثے میں چھوڑ جائیں گے عشق نبی کی لگن لوگ وراثت میں کیا سے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں جی کوئی جناب دکان چھوڑ کے جاتا ہے کوئی مکان چھوڑ کے جاتا ہے کوئی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے جی کوئی دولت چھوڑ کے جاتا ہے لیکن یہ ان کے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے جی یہ حضور کے غلاموں کے پاس کیا ہے ورثے میں چھوڑ جائیں گے عشق نبی کی لگن ہماری نسلیں بھی کہیں گی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تو بات یہ ہے جی جو میں بات میں یہ کر رہا تھا کہ جتنا کچھ بھی ملا ہے نا مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے یہ کائنات بنائی حضور کے صدقے سے ہے ہاں جی یہ جتنا کچھ بھی ہے اس میں یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے اسی لیے تو اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح کو سبی خلیل و ردی رسول و نبی حقیق و وسیع غنی و علی ہے جی ثنا کی زبان تمہارے لیے اسالت کل امامت کل سیاست کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماس و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب سے رب جہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے اور سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوئے بلے لبا کے بلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہے جی زندہ باد لبا کے تلے سنا میں کھلے غلام حشر میں جب سید الورا کے جلیں لبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے جلیں تو احباب جی وقار بات یہ ہے اگر حضور کو مالک کائنات نہ پیدا فرماتا کائنات کی کسی چیز کو بھی نہ بناتا علامہ اقبال نے بھی تو یہی بات کی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو جی خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے ہم تو دیکھتے ہیں نا جناب یہ آسمان بغیر سارے کے کھڑا ہے نہ اس کے نیچے کوئی جناب دیوار نظر آتی ہے نہ کوئی پلر نظر آتا ہے جی یہ اتنا بڑا آسمان ویسے ہم کو یہ چھوٹی سی جناب چھت ڈالی ہے نا تو اس کے نیچے بھی ہم نے پلر رکھے ہیں دیواریں رکھی ہیں پھر اوپر یہ چھت کھڑی ہوئی ہے یہ مائک ہے تو یہ اس کے نیچے میں نے ہاتھ رکھا ہوا تو یہ کھڑا ہے نہیں تو یہ نیچے گر جائے تو یہ چھوٹی سی چیز بھی بغیر سہارے کے نہیں کھڑی ہو سکتی تو اتنا بڑا آسمان ہے جی یہ بغیر سہارے کے کھڑا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بغیر سہارے کے نہیں کھڑا یہ حضور کے نام کے سہارے سے کھڑا ہے جی خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے فرمایا جو کائنات کی نبض چل رہی ہے یہ بھی مصطفیٰ کے نام کی برکت سے چل رہی ہے تو سب کچھ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے سارا کچھ حضور کا صدقہ ہے اور آج 12 ربیع الاول ہے اور وہ عظیم دن ہے میں نے اس جمعے پہ بات کی بات یہ ہے کہ یہ 14 اگست آتی ہے نا جی تو ہم اپنے بچوں کو آج کل وہ ایک رواج بن گیا جی طوطے سے لے کر دے دیتے ہیں وہ باجے سے ہاں جی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہ باجے بجا رہے ہوتے ہیں تو پوچھنے والا پوچھتا ہے ہاں جی کس کا بیٹا ہے وہ جب بتاتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں نا وہ ایک گال اسے بھی دیتا ہے تو ساتھ اس کے باپ کو بھی دیتا ہے میں نے کہا 14 اگست کو باجے لے کر دے دیتے ہو 12 ربیع الاول کو کم از کم ان کو جھنڈے بھی لے کر دو
ہاں جی، جس طرح پاکستان کا جھنڈا لے کر دیتے ہو نا، اسی طرح میلاد کا جھنڈا بھی ہے، گلیوں میں گھومیں اور ہر طرف نعرے لگائیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. یہ اپنے بچوں کی اس طرح بھی تربیت کریں اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بھی ان کو بتائیں کہ یہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے کہ آج کے دن مالک کائنات نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، آخری نبی بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ختم نبوت کے حوالے سے بس میں ایک بات کر کے اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جی. برکت علی ایک لوہار تھا مسلمان، لوہار کا کام وہ کرتا تھا. اس کے پاس ایک مرزائی آنا شروع ہو گیا اور وہ اپنی کتابیں جناب اس طرح بغل میں رکھ کے آ جاتا روزانہ اس کے پاس اور کہتا ہمارا بھی ایک ہے، اسے بھی آپ مانو، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، تم بھی اسے مانو. اس نے کہا کون ہے تمہارا؟ کہا بس ہمارا ایک ہے، وہ کانا ہے، اسے تم بھی مانو. وہ کہنے لگا نا، اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. بات یہ ہے نا جی، لوہار بھی ہو کم از کم ایمان مضبوط ہو، جس شعبے سے بھی بندہ تعلق رکھتا ہو ختم نبوت کے اوپر اس کا ایمان مضبوط ہو. تھوڑے دن گزرے تو پھر وہ اسی طرح کتابیں لے کر آ گیا. وہ آگے جناب کلاڑی تیز کر رہا تھا، لوہاروں کا جو کام جو ہوتا ہے وہ آگے کلاڑی تیز کر رہا تھا اور وہ جا کر آ گیا. آخر لگا جی ساڑھے کی بھی تسا منو. اس آگیا نا، اس کواڑی اگویاں کتی نا سدھی تے آخر لگا ایک ہے. اس آیا بس آئی تو تاڑی خیر کوئی نہیں، آئی تو میں تو کی مارساں. اس آخر لگا کوئی ایک صورت کوئی 10 ماڑی بچت ہوئی گا. جب آیا تھلا لیٹ اس طرح جناب لیٹی کا زمین پر لیٹ. وہ جس لئے لیٹیا نا اس آخیا ہاں 10 تڑاکو نا، ہاں جی کس کو تم مانتے ہو؟ میرے سامنے اب بات کر، نہیں تو ابھی تجھے قتل کر دوں گا. کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، میں تو اسے نہیں مانتا، وہ بڑا کتا ہے، کمینہ ہے، دلہ ہے، اس طرح ہے جی، وہ بڑا جناب خبیث ہے. وہ اس کو گالیں نکالنا شروع ہو گیا مرزا قادیانی کو. وہ اٹھ کر اس کو کہا اٹھ چل کھڑا ہو جا. اس نے کہا میری جان چھوڑ دیا. کہا نا، یہ کلاڑی رہے اپنے ہاتھ میں اور میں یہاں پر لیٹتا ہوں اور تو میرے پہلے پاؤں کاٹ، پھر میرا ایک ایک ٹکڑا کاٹتے کاٹتے میرا پورا جسم کاٹ ڈال اور تو مجھ سے پوچھے گا نا کہ بتا تو اپنے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو نے تو بکواس کیا ہے نا، لیکن میں اپنے نبی کے بارے میں تو پوچھے گا تو میرے آخری جناب سانسیں چل رہی ہوگی پھر بھی میں یہ کہوں گا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کو پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. تو یہ ختم نبی کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے پیرے کے لیے. یہ جناب راجہ ظاہر الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا جوان بیٹا فیض آباد کے مقام پر ختم نبوت کے لیے قربان کیا جی. ہاں جی، یہ شہید ناموس رسالت میں نے اس لیے کہا تھا، ان کا جوان بیٹا اس کو گولی لگی. ہاں جی، وہ تو پھر جناب قسمت والے ہیں نا جو حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان ہو گئے. یہ کوئی چھوٹا کوئی اگر حضور کے جناب ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے جان دے کر اگر آگے جان چھوڑ جائے تو اس سے سستا اور سودا کیا ہو سکتا ہے. ہاں جی، تو آپ بھی جناب اپنے بچوں کی تربیت کریں، ختم نبوت کا ان کو بتائیں. ہاں جی، آج جناب لے کر بیٹھے اور آواز بلند کہیے سبحان اللہ. میں جملہ دوبارہ دہراؤں گا، توجہ آپ نے میری جانب رکھنی ہے. عشق سرکار کا ایک جام پلایا جائے، عشق سرکار کا ایک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. عشق سرکار کا ایک جام پلایا جائے، پھر مجھے حشر کے میدان میں لایا جائے. میں پھر کلام کی طرف آ رہا ہوں، 2 منٹ ہے میرے پاس. کرم کے آشیان نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیان نیکی کیا بات ہے. آقا جی آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے مل کے کہہ دیجیے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور ایک ہی شعر پڑھوں گا، شاید نے میرے اور آپ کے لیے لکھا ہے، سنیے گا. دیکھ کے بولے قبر میں منکر نکیر مجھے
کیا بولے ان کا مقیم دیکھ کے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کیا ستانے کی کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت دونوں نہیں اس طرح نہیں نعرے لگانا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت جن کے ہاتھ کام کرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا لیں تاجدار ختم نبوت صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میرے رسالت لاکھوں سلام یہ سوہانی چمکاتا باقا چاند سوانی کڑی چمکاتا باقا چاند سے دل افرور سعادت پیلا کو سلام شمع بز میدان پیلا کو سلام جن کے آنے سورج کو سجایا گیا جن کے آنے سے عرش کو سجایا گیا ان کی آمد پہ لاکھوں کروڑوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی 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 لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جس کو پاکے غنی ہو گئی جس کو پاکے حلیمہ غنی ہو گئی آمنہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بھیڑ میں چوم لے شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لے شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لے شاہ کی جالیاں اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ
لاکھوں سلام السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول یہ جی لنگر تقسیم ہو رہا ہے آپ آ جائیں شاہ صاحب آج بچوں کو ادھر کرنا نالی میں جائے گا کرو جواب یہ سب لوگ ملا کے آئے ہوئے کیا ہوا ہے یہ ہے جی طیب مغل صاحب چلو جی جو آج چاول بانٹتے ہیں آج ان کی ڈیوٹی دیکھ پہ ہے یہ لوگوں کو چاول ڈال ڈال کے دے رہے ہیں آدمی زخمی ہو گیا ہاں ان کا آدمی زخمی ہو گیا ہے ابھی یہ نماز سے ملم پٹی کروائیں گے یہ دیکھیں یہ ڈی سرکار ریڑی سے بیٹھ کے کھاؤ نا طیب اس کو ڈلوا دیں چھاپر نہیں پرانا ہونے سارے کو ساری مہربانی ہے ایک پلیٹ دے گا چھاپر نہیں پرانا ہونے کے دے دیکھیں جی گلی میں کتنا رش ہے سارے چاول نماز پڑھو وہ ہے وہ پیچھے کھڑا ہو کدھر کھڑا ہے یہ جی نواز آ رہا ہے بیٹھ کے کھاؤ نا کہہ رہے بیٹھ کے کھاؤ ہاں۔ بٹھا کے کھلوا رہے ہیں نواز نواز آج تو بس کر دے چاولوں کی آج تو بس کر دے کم کھا ہاں بہت چاول کھائے ہیں یہ دیکھیں بلو صاحب نے بھی رونا ڈالا ہوا ہے بس بہت ہو وہ دیکھیں جانی بھائی بھی تھک گئے ہیں صابر شاہ جی بھی ہے وہاں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا منہ نہیں ہے وہ نہیں کھا رہے بند کر دو بس بہت ہے بند کر دینا ایک اور کلپ چڑھائی بہت لمبا ہو